صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اے خدایا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے رہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ایک مجمل صورت میں آپ نے مانگ دیا اللہ سے، لیکن اس اجمال کی تفصیل یہاں پر ہی ضروری تھی، اور اس کی تفصیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پر جو مجمل ہے اب یہاں پر کنکریٹ صورت میں، بالکل کنکریٹ صورت میں ہو گیا ہے، یعنی کیسی صورت میں اس کو آپ ہاتھ لگا کے معلوم کر لیں، یعنی وہ فلسفوں کی سطح پر نہیں رہ گیا ہے، وہ فلسفوں اور خیالات اور ایک جو ہے بیانات نہیں، وہ ایک عملاً دو قافلے ہیں، دو سالڈ حقیقتیں ہیں جن کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور بس ایک کو آپ نے جوائن کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، جس کی تفسیر ہوئی سورۃ النساء کے اندر، وہ ہے انبیاء، اور انبیاء کی صداقت کا علم اٹھا کر جو چلتے ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے، اور پھر جو ان کی آواز میں آواز ملا کر ایک گواہی دیتے ہیں دین کی حقانیت کی، تو ان کو آپ شہداء کہتے ہیں، اور اس سے نچلے سطح پہ ان کو جو جوائن کر لیتے ہیں ان کو آپ صالحین کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں فریق جو ہیں، انبیاء اور ان جو سب سے بڑھ کر جو انبیاء کے جو قریبی ترین ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ انبیاء کے حواری ہوتے ہیں، اور پھر ان کے راستے پر، تو یہ ہے انعام جن پر ہوا ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہدایت دی بلکہ ان کے ہدایت پر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عطا ہوا۔ اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا کہ ان لوگوں کے راستے سے خدایا ہمیں بچا کر رکھنا جن پر غضب ہوا، جس کی تفسیر عدی بن حاتم کی والی حدیث میں ہوئی ہے کہ یہ یہود ہیں، اور ضالین جن کی تفسیر ہوئی ہے کہ یہ نصارہ ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلام کو کوئی قریب ترین کوئی گروہ پڑتا ہے تو وہ یہود اور نصارہ ہیں، باقی تو اس سے بھی دور ہے۔ اچھا، ان کے راستوں سے باقاعدہ پناہ مانگے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کے راستے، ان کے طریقے، ان کی شریعتیں، ان کے دستور، ان کی تہذیب میں خدایا میری نماز کا لازمی ترین حصہ ہے کہ میں اس سے برات کروں۔ سب راستوں کا بطلان اور صرف ایک راستے کا اثبات، اور ایک راستے کی حقانیت کو صبح و شام جپنا، اور وہ ایک خط چلا آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کے اندر اس آسمان کی ہدایت پر چلنے کا، وہ عقائد میں ہو، وہ تہذیب میں ہو، وہ دستور میں ہو، وہ زندگی کے جملہ معاملات میں ہو، تو ایک تاریخی خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی حالت میں چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک طرز عمل ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک انسانی واقعہ ہے جو رسول اللہ والی چیز پر آج تک چلا آتا ہے اور قیامت تک چلنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اور اس کو تھام رکھنے کی توفیق خدا سے مانگنی ہے، اور اس پر جم جانے کی، اور اسی پر جان دینے کی، اس دنیا سے جانے کی، اور اس سے ماں سوا جو قریبی ترین کو راستے ہو سکتے تھے وہ یہود اور نصارہ ہیں، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو دوسرے اولا ہوئے کہ ان سے بھی پناہ مانگی جائے۔ گو یہاں پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً طے ہے کہ دوسری کوئی اور امت ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اس کے پیچھے چلنے کا کوئی داعیہ ہو، تو اللہ عالم یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا ہی ذکر کیا، اور اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو تقریباً ایسا ہوا ہے کہ اور کوئی اس امت کے لیے، اللہ کا شکر ہے، کوئی اور ایسی جماعت انسانی، کوئی تہذیب، کوئی قوم نہیں ہوئی کہ جس کی جو ہے نا وہ تقلید کرنا اور اس کے پیچھے چلنا اور اس کے راستے کے اندر کوئی خیر دیکھنا اور اس سے مروب ہونا، تو یہ بالعموم یہ نا یہ اہل کتاب امتیں ہیں، اب آج بھی یہی ہیں، تو ان کے پیچھے چلنے کا وہ ہوا ہے، تو ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تقارب ادیان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہے، اسی وجہ سے بات نے کہا اب آج کل ایک چل گئی کہ جی کسی کو غلط نہیں کہنا، سبحان اللہ، یعنی جو امت صبح و شام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے سارے مذاہب اچھے ہیں، سبحان اللہ، کہتا ہے سارے مذاہب اچھے ہیں، آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور عدی بن حاتم کے اس میں کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم هم الیہود والضالون هم النصارى، تو ان سے تو جب تک برات نہ کی جائے میری تو نماز نہیں ہوتی۔
میرے تو جو اور عملی عبادات میں سب سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر تو اور باقی بھی نماز کے بہت سارے اعمال ہیں، کہا کہ البتہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو فاتحہ تو نماز کا ایک ایسا اہم حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا کہ جی وہ کیونکہ ادیان کی سطح پہ غلط کہنا، دین کی یہ شان ہو کہ اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو غلط کہیں اور کسی کو ٹھیک کہیں، تو یہ ایک دین بنیاد بن سکتا ہے اس تقسیم کو؟ دین کے علاوہ بنیاد ہے کیا انسانوں کو تقسیم کرنے کی؟ واحد بنیاد ہے انسانوں کو تقسیم کرنے کی دین، یہ وطن، یہ اردو، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو کہ یہ انسانوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو تقسیم کر سکتی ہے وہ ہدایت جو آسمان سے اتری ہے، رسالت کے گھاٹ پہ انسان بٹیں گے، اور اس پہ ایک الذین انعمت علیہم ہوں گے اور ایک المغضوب علیہم والضالین ہوں گے، اور ان دو راستوں کا صبح و شام فرق کر کر کے میں نماز پڑھوں گا، اور یہ میری عبادت ہے۔ یعنی یہ راستے سے یہ لگن جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ اصل ایک اصولی پوزیشن میں خدا کی عبادت میں آنا، تو یہ کیونکہ ایک بڑا کنکریٹ عمل ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے مباحث بذات خود جو ہے نا عبادت ہی کے موضوع بنا دیے گئے، اور سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری عبادت ہی کے موضوع پر ہے۔